بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ جو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن اس حملے پہ بھارت کی جو حکمران جماعت ہے بی جے پی وہ بہت پریشان بھی ہے اور ناراض بھی نظر آتی ہے، اور بھارتی حکومت کے بہت سے رہنما جو ہیں انکلوڈنگ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی، وہ بہت بڑھ چڑھ کر اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی طرف سے حماس کے اسرائیل پر حملے کی اتنی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ابھی صرف چند دن پہلے پچھلے ماہ بھارت میں جو G20 کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے تھے، اور وہ معاہدے کے بارے میں جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے خود بتایا۔ میں آپ کو ٹائمز آف اسرائیل کی ایک سٹوری جو ہے اس کی ہیڈ لائن سنا دیتا ہوں۔ بائیڈن unveils US backed transport corridor to link India to EU via Middle East Israel۔ اور اس کا جو نقشہ جو سامنے آیا، اس نقشے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی سے ایک سمندری راستے سے ایک روڈ لنک اسٹیبلش کیا جائے گا، پہلے دبئی تک، پھر وہ سعودی عرب کے شہر ریاض جائے گا، وہاں سے ہوتا ہوا وہ جارڈن کے راستے سے اسرائیل کے شہر حیفا تک پہنچے گا، اور پھر اس کو آگے سے کنیکٹ کر دیا جائے گا یورپ کے ساتھ۔ تو یہ ایک نیا اکنامک کوریڈور تھا جو کہ چین کا جو ایک روڈ اینڈ بیلٹ کوریڈور کا منصوبہ ہے، یہ اس کے مقابلے پہ ایک منصوبہ تھا، اور اس پہ یہ خیال تھا کہ اب جو فلسطینی ہیں ان کی مزاحمت ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ جو ایک نیا منصوبہ ہے ہندوستان سے اسرائیل تک اور پھر اسرائیل سے یورپ تک، تو یہ جو چائنا کا جو اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ہے یہ اس کے مقابلے پہ اس کو کامیاب کروا دیا جائے گا۔ لیکن جو حماس کا حملہ ہے اسرائیل پہ، اس نے اس تمام منصوبے کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ہے جی ہندوستان کی حکمران جماعت کی ناراضگی کی وجہ، اور اسی لیے حملے سے اگلے ہی دن بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ جوگی آدتیہ ناتھ نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو صوبہ سندھ ہے اس کو ہم واپس لیں گے۔ ایک ایسے موقع پہ اس نے یہ دھمکی دی ہے جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہندوستان میں ورلڈ کپ بھی کھیل رہی ہے۔ تو اس پہ پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے اس بیان کی مذمت تو کی ہے، لیکن کیا اس بیان کا جواب جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دیا جانا چاہیے جس طریقے سے دھمکی جو ہے وہ اتر پردیش کے چیف منسٹر نے ہمیں دی ہے؟ لیکن شاید اس وقت ہماری ترجیحات مختلف ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں، اور جو اس وقت سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، اب تو جو جج صاحبان ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کس اسٹیشن سے بولے، اور انہوں نے تو نواز شریف صاحب کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ذرا سنیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا۔ ڈالر اوپر چلا گیا، حل کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ۔ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، پھر بات بنی۔ ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، 100 دفعہ تشریف لائے، سر آنکھوں پہ، اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا، کیا یہ اللہ نہیں سن رہا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے اور پاکستان کی اکانومی کو 4 چاند لگائیں گے، مولانا فضل الرحمان ان سے خوش نہیں ہے۔ لیکن آج انہوں نے صرف نواز شریف صاحب پہ تنقید نہیں کی، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف بھی کیا ہے۔ سنیں کیا کہا۔ ہم نے سارے کام اکٹھے کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کابینہ میں بیٹھ کر نئی مردم شماری کے تحت فیصلے میں شریک رہی ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرائے جائیں۔ اب نئی مردم شماری کے تحت پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نئی حلقہ بندیوں پر آپ کو لوگوں کو اعتراض کا نیا وقت دینا پڑے گا۔ اب اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ کر کے آتے ہیں، پھر باہر آ کر سیاست کرنے کے لیے وہ دوسری بات کر لیتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے بھی ناراض ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی ناراض ہیں، اور اگر کسی سے ناراض نہیں ہیں تو وہ لگتی ہے ہمیں GDA اور MQM اور کچھ اور چھوٹی پارٹیاں جن کے ساتھ وہ سندھ میں اتحاد بنا رہے ہیں۔